فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے کبھی فقیر یعنی تنگ دست نہ ہوگا۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ آج جمعرات ہے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بصرہ میں ایک بزرگ جن مسکی یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا کے نام سے مشہور تھے، ان سے خوشبو آیا کرتی تھی مشک کی۔ کسی نے ان سے بڑا پریشر دے کر پوچھا، با اسرار جس کو کہتے ہیں نا، کہ یہ خوشبو سے متعلق کچھ ہمیں بھی بتائیں۔ فرمایا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میرا قصہ بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں، جوانی مجھ پر بھی آئی اور میں بڑا حسین و جمیل خوبصورت نوجوان تھا، اور الحمدللہ مجھ میں شرم و حیا بھی کافی تھی۔ ایک کپڑے کی دکان میں ملازمت کرتا تھا۔ ایک روز ایک بوڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، مہنگے کپڑے اس نے نکلوائے، اور دکاندار سے کہا کہ میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دو، جو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لوں گی، پھر ان کی قیمت و بقیہ کپڑے اس نوجوان کے ساتھ واپس بھیج دوں گی۔ جو دکان کا مالک تھا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے لے جائیں اس نوجوان کو۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بڑھیا کے ساتھ کر دیا گیا اور مجھے ایک عالیشان کوٹھی بنگلہ ولا بنگلو میں مجھے لے گئے اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر میرے قریب بیٹھ گئی۔ اب وہ نوجوان لڑکی میں نوجوان لڑکا وہ آ کر میرے قریب بیٹھ گئی، کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں گھبرا کر میں نے نگاہیں نیچی کر لی اور میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس پر گناہوں کا خیال غالب تھا، برائی اس پر غالب آ چکی تھی۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت کہا کہ اے عورت، اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کر، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں میری کوئی بات آ نہیں رہی تھی۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ کمرہ بند، میں اجنبی، اور یہ عورت پر برائی کی دھن سوار تھی۔ میرے ذہن میں اس گناہ سے بچنے کی ایک تجویز آئی، ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ گناہ سے بچنا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلا کا راستہ بتاؤ، استنجا خانہ، باتھ روم، ٹوائلٹ۔ اس نے کہا اس طرف ہے۔ میں بیت الخلا میں جا کر میں نے دل اپنا مضبوط کیا، اور وہاں جو نجاست پڑی تھی نا
وہ نجاست میں نے اپنے ہاتھ اور منہ پر مل لی. اب جو ہی میں باہر آیا نجاست مل کر، منہ اور ہاتھ پر نجاست مل کر میں جو ہی باہر آیا، تو اب وہ جو جس پر میرے لیے برائی سوار تھی وہ گھبرا کر بھاگی اور پاگل 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 کا شور مچانا اس نے شروع کر دیا. میں نے بھی وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی، غسل کیا، کپڑے پاک کر کے میں وہاں سے چل دیا. رات جب سویا تو خواب میں میں نے دیکھا کہ کوئی آیا ہے، میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے جانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ سنو، میں جبرائیل ہوں. جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن اور لباس میں خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ سب حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر گناہ سے بچنے کا ارادہ پکا ہونا تو اللہ راستے نکال دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت مشکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، ان کا نام ہی مشکی پر گیا، جن سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. اور مشک کی خوشبو کیسے آئی؟ دیکھو غور کر کہ گناہ سے بچنے کا انہوں نے راستہ کیسا اختیار کیا. یعنی جس کو گناہ سے بچنا ہے، یعنی گناہوں کی اس گندگی میں پڑنے سے انہوں نے اس گندگی کو اپنے بدن پر ملنا زیادہ بہتر سمجھا، بلکہ اسی کو انہوں نے اختیار کیا کہ میں گناہ کی اس گندگی سے اپنی روح کو، اپنے باطن کو اور حقیقت اپنے جسم کو بھی میں ناپاک کروں. تو اس سے تو انہوں نے اپنے اس چیز کو اس سے بدل لیا. اور ان پر کرم کیسا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کا دست مبارک ان کو لگ گیا، بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگ گئی. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ایسا موقع آج کسی نوجوان کو ملے، بلکہ میں موقع کیا ملے، بدقسمت لوگ جب جہاز کی اکیلے سفر کر رہے ہوتے تو ان کی خواہش یہ ہوتی کہ کسی لڑکی کے قریب سیٹ مل جائے. یہ میں آپ کو ایسے ہی مذاق میں بات نہیں کر رہا. جبکہ اگر کوئی با حیا ہوتا ہے نا، یعنی جس کو اللہ نے کچھ حیا کا جذبہ عطا کیا ہے، وہ اگر اکیلا ہو نا تو بورڈنگ پاس کراتے ہوئے بھی یہ اس افسر کو، یہ اس کارندے کو کہہ دے گا کہ پلیز میری سیٹ کسی لیڈی سے قریب نہ ہو، نوٹ نیکسٹ ٹو ویمن اس کو کہتے ہیں. وہ نام نہیں بتاتے پیسنجر کے، لیکن اگر آپ ریکویسٹ کرو تو وہ آپ کو اس طرح کی سیٹ نکال دیتے ہیں کہ جس میں آپ کو عورت کے قریب نہیں ملتی. لیکن یہاں تو مرتا ہے نا آدمی. ایئر ہوسٹس جو خود بے پردہ ہی ہوتی ہے، بے پردہ رہنا ہی اور ایئر ہوسٹس کے ضروری ہے، اور اس کا لباس اتنا بے حیا اور بے شرمی والا ہوتا ہے، الامان والحفیظ. اس کے ساتھ جس طرح کی یہ فریشپ اختیار کرتے ہیں، اسی طرح مختلف جگہوں پر دیکھ لیں. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آج کا نوجوان الا ماشاء اللہ یہ اگر اس طرح کا کسی معاملے میں پھنس جائے تو اس کا یہ کیا حال کرے گا اپنا. یہ کپڑوں کی دکان پر جو کام کرتے ہیں، لیڈیز کپڑوں کی دکان پر، ان نوجوانوں کا حال دیکھو کیسے لٹو بننے پھرتے ہیں. یہ بے پردہ اجنبی لڑکیوں کے پیچھے اتا پتہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت مشکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کس طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. یہاں تو کسی لڑکی کا رونگ نمبر بھی لگ جائے نا اور آواز آ جائے، اری اری لڑکی 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 کو نمبر مل گیا ہوئے، بار بار اس لڑکی کے نمبر کو. وہ بیچاری بول رہی ہے بھائی جان میرے بھائی غلطی ہو گئی، غلطی سے آپ کا نمبر لگ گیا. نہیں مجھ سے بات تو کریں. ارے کیا گدھوں کی طرح ہچو کر کے لڑکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ایک
نوجوان کو ایک اسی طرح ایک شادی شدہ عورت کا نمبر اس کو مل گیا موبائل کا، اللہ کی پناہ۔ اب وہ اس کو میسج کرے، پہلے اس نے کال کی، وہی رونگ نمبر لگ گیا، کال کی، اس نے کہا رونگ نمبر، اس سمجھ گیا کہ سامنے لڑکی ہے، لڑکی کی آواز سن کر یہ بعض گندی ذہنیت کے جو نوجوان لڑکے مرد ہوتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر جو ہے نا گوبر بس جاتا ہے، گوبر گندگی کا، ان کو اس گوبر سے خوشبو آتی ہے اور با حیا لوگوں کو اسے گھین آتی ہے۔ اب اس کے دماغ میں یہ بس گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے، اب یہ فون کرے، وہ فون نہ اٹھائے، وہ شادی شدہ عورت تھی، وہ میسج کرے، اور میسج میں اس نے ایسے الٹے سیدھے جو بے حیا سوس قسم کے جو پیغامات ہوتے ہیں نا، وہ اس نے اس کے میسج کرنے شروع کیے۔ اچانک وہ موبائل ایک دن اس کی ساس کے ہاتھ میں لگ گیا، ساس بیٹھی تھی، اس میں دوبارہ اس نے کال کی تو ساس کیا تھے موبائل دے، اس نے فون اٹھایا، اب اس نے سامنے سے وہ ڈائلوگ اور وہ عجیب و غریب قسم کی جو بے حیا والی باتیں ہوتی ہیں نا، تم کرتی نہیں ہو، تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گا، میں نے اتنے میسج کیے، یہ وغیرہ کر، ساس کا دماغ گم ہو گیا۔ ساس نے کہا کہ یہ کیسے گل چھڑے ہو رہی ہے میری بہو، آنے دے اس کے شوہر کو۔ جیسے اس کا بیٹا گھر آیا، گھر آتے ہی اس سے اپنے بیٹے کو بولا کہ دیکھ تیری بیوی کے یہ پیغامات اندر میں کیسے کیسے میسج ہیں۔ او بے غیرت، بے شرم، بے حیا قسم کا وہمی شکی مزاج قسم کا شوہر، یہ گیا داغ دے ماری تھا، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، ہمارے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال دیا، تو ایسی گر سکتی تھی، تو ایسی۔ اب اس نے اس کو، میرے سرتاج میری بات تو سنو، جب ایسی آتی نا عورت پر، عورت کی دماغ کام نہیں کرے گا نا۔ اس کو مارا پیٹا، اس کے بھائیوں کو پتا چلا، وہ آگئے، بولا کیا کیا ہماری بہن کا؟ بولا تمہاری بہن بے غیرت، تمہاری بہن بے شرم، تمہاری بہن یہ بول بول کر، بولا خبردار میری بہن، بولا خبردار کیا، دیکھو موبائل۔ اور اس نے جو موبائل دیکھے، میسج دیکھا، بولا تو ایسی، آؤ دیکھا نا تاؤ، اس نے نکالی گن اور بہن کو مار دیا۔ پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی۔ جب انویسٹیگیشن ہوئی کہ بھائی کیوں قتل ہوا، تو انویسٹیگیشن ہوئی تو بھائی موبائل کے نمبر ٹریس ہوئے، موبائل کے نمبر ٹریس ہوئے، اس نوجوان کو پکڑا گیا۔ جب اس کو پکڑا گیا، کہا کہ کیا تھا، بولا وہ تو بیچاری جواب ہی نہیں دیتی تھی، ایک دفعہ رونگ نمبر لگ گیا، میز کے پیچھے پڑ گیا تھا، اس سے تو لاکھ منت سماجت کی کہ میرے گھر برباد ہو جائے گا، بھائی خدا را کرم کرو، اس طرح کرتا رہے، لیکن میری شرم و حیا مر گئی تھی، اور میں نے اس کو اتنا میسج کیے، وہ تو بیچاری جواب ہی نہیں دیتی تھی، وہ تو بہت شریف اور نیک عورت تھی۔ اللہ اللہ، جیسے ہی پتا چلا بھائی کو تو حالت بری ہو گئی، یہ میں نے کیا کر دیا۔ دوسرے بھائی نے اس کی کیس پکا کیا، اس کو سزا دلائی، اور شوہر کا جو حال ہوا وہ بے حال۔ یعنی شک، جو لوگ اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں نا، بیوی پر وہم کرتے ہیں، بیوی کے معاملے میں یہ مضبوط نہیں ہوتے، یہ لوگ اپنا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ جب شادی کی ہے، بھروسہ کرو، اعتماد کرو، محبت کرو، شک نہ کرو۔ اللہ کریم کو ایسی غیرت مرد کی ناپسند ہے جس پر عورت پر تہمت لگتی ہو۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یہ غیرت اللہ کو ناپسند ہے۔ ارے غیرت کرنی ہے تو اپنی بیوی کی بے پردگی پر کرو نا، اپنی بچی کی بے پردگی پر کرو، اپنی گھر کی عورتوں کی بے شرمی بے حیائی پر کرو نا۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے جو دیکھتے ہو بیٹھ کر ماں بہنوں کے ساتھ، اس پر غیرت کھاؤ نا۔ ٹی وی پر آدھے ننگے منظر دیکھتے ہو، اس پر تمہیں غیرت نہ آئی؟ کسی نے کیا بات لکھی ہے، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، وہ شمشیر کہتے تلوار کو، وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ، سینما دیکھتی ہے آج ہمشیروں کے ساتھ۔ آج ماں بہن بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہو، آدھے ننگے منظر دیکھتے ہو، جو کچھ دیکھتے ہو تمہارے گھر کے اندر ہو تو تم غیرت شرم کے مارے مر جاؤ، لیکن ٹی وی کی اسکرین پر تمہاری غیرت اور شرم کہیں کہاں چلی جاتی ہے؟
موبائل پر 1000 قسم کے گناہ کرو تو کچھ نہیں، لیکن بیوی پر شک کرنا تمہاری فطرت ہے، اور یہی بعض اوقات مزاج بیوی کا ہوتا ہے، شوہر پر شک کرتی ہے، آپ کے میسج میں عورت کا نمبر کہاں سے آ گیا؟ ارے بھائی کہیں سے بھی ہو، کوئی بینک سے آ سکتا ہے، ادھر سے آ سکتا ہے، ادھر سے آ سکتا ہے، کوئی لیبورٹری سے آ سکتا ہے، کوئی آفس سے آ سکتا ہے، کسی آفس کی سیکرٹری فون کر سکتی ہے، کوئی تحقیق تو کرے بھائی کہ یہ میسج کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ اگر کسی نے غلط میسج کر دیا ہے تو قصور اس کا ہے جس نے میسج کیا، یا قصور اس کا جس کے موبائل میں میسج آیا؟ لیکن یہاں جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، میں اس نوجوان یا میں اس مرد کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو ایک عورت کا نمبر پا کر گدھے کی طرح پاگل ہو جاتا ہے، اپنی بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ایک عورت پر تہمت لگ جاتی ہے، اس کا گھر برباد ہوتا ہے، قتل ہو جاتی ہے، بھائی جیل میں چلا جاتا ہے، سارا گھر برباد ہو گیا صرف ایک آدمی کی بے غیرتی اور بے شرمی کی وجہ سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ عجیب، یعنی حضرت مشکی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا بڑا ان کے پاس مطلب کہ ایک موقع جو گناہوں بھرا موقع تھا، اس کو چھوڑ کر آپ نے اپنے بدن پر نجاست مل لی، آپ نے جسم اور بدن پر نجاست ملنا گوارا کر لیا، اس گناہوں میں آلودہ ہونا گوارا نہ کیا۔ خدا را میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کرم کرو، اپنے حال پر رحم کرو، اور اس طرح اگر کوئی بھی اجنبی لڑکیوں سے دوستیاں کر کے، ان سے ترکیبیں بنا کر، ان سے سیٹنگیں کر کر، موبائل پر، میسج پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، کالنگ کے ذریعے، آفیسز کے اندر، فیکٹری کے اندر، کالج کے اندر، اسکول کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، کسی بھی جگہ پر اگر اس طرح کا کوئی الٹا سیدھا کام کر کر بیٹھے ہو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، یہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جس طرح جو شادی سے پہلے جو اس طرح کے جو کرتے رہتے، بعض ایسے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھر ایسی حرکتیں آپس میں کر گزرتے ہیں، ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں، علمان و لفیظ، بعد میں شادی کے بعد کبھی ان کو قرار نہیں ملے گا۔ یہ ہمیشہ سمجھیں گے کہ جس طرح یہ عورت مجھے ملی تھی شاید سب عورتیں ایسی ہوتی ہوگی، یہ مرد جیسا ہے سارے مرد ایسے ہوتے ہوں گے۔ وہ عورت اپنے شوہر پر شک کرتی رہے گی، شوہر اپنی بیوی پر شک کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ شادی سے پہلے ان دونوں کی زندگیاں اسی طرح غیر مرد عورتوں میں گزری تھیں، یہ ان کی اس بے عمل والی زندگی کی نحوست و سزا ہے کہ شادی کے بعد بھی انہیں بعض اوقات چین نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے کتاب میں نے پڑھا تھا، گناہ اپنا تاوان وصول کرتا ہے، بڑی کام کی بات ہے، گناہ اپنا تاوان وصول کرتا ہے۔ ہاں، جو سچی توبہ کر لے، اللہ کو راضی کرے، اللہ اس کے دل کو، دماغ کو، ہر چیز کو صاف کر دے، ستھرا کر دے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ تو ایسا کریم ہے کہ اگر بندہ سچی توبہ کر کے عمل صالح کرے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کے نشان مٹا دیتا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی بھی میری اسلامی بہن یا اسلامی بھائی اس طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی گٹھ جوڑ کر کے بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لائن اچھی نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس میں جو تحفے دیتے لیتے ہیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ جو دو تحفے بھی دیتے ہیں نا، یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، رشوت ہے۔ ڈاکٹر کو بھی لڑکی نظر آتی ہے، پرسنل اسسٹنٹ لڑکی، بھائی کیوں لڑکی؟ کہ لڑکا پرسنل اسسٹنٹ نہیں بن سکتا؟ ڈائریکٹر کو بھی لڑکی بٹھانی ہے ریسیپشن کے اوپر۔ عورت کے لیے جاب کرنا جائز ہے، عورت نوکری جاب کر سکتی ہے، اس کی 5 شرائط ہیں۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں امیر سنت نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے نقل کی ہیں، اور ہمارے مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں یہ 5 شرائط تو ہیں، ایک شرط بھی اگر نہیں ہوئی نا تو عورت کا اس طرح باہر نکل کر جاب کرنا حرام ہو جائے گا۔ مگر اس کے علاوہ اور بھی احتیاطیں جو اس کو کرنی پڑیں گی اس پرفتن دور میں۔ اس پہ تنہائی بھی ہے کہ کم سے کم وقت میں، خفیف وقت کے لیے بھی اجنبی مرد سے تنہائی نہ ہوتی ہو، اور بہت اس میں 4-5 شرطیں لکھی ہیں۔
ان 5 شرطوں کو پورا کر کے لڑکی نوکری کر سکتی ہے، عورت جاب کر سکتی ہے. تو جاب ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا. لیکن جو اس وقت سچویشن ہے نا وہ یہ ہے کہ فرینڈشپ ہو جاتی ہے، کنوینس فرینڈشپ ہو جاتی ہے، کنوینس. اب وہ گاڑی لے کر آئے گا، موٹر سائیکل لائے گا، کچھ ہوٹل ووٹل پہ کھانا وانا کھلائے گا، تحفے تحف دیں گے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. عورتوں کو بھی مستی کم نہیں ہے. یہ بھی بات اس طرح کے مردوں سے کھیلتی ہیں. ایک ایک کے پاس 2 4 4 بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، اور ایک مرد کے پاس 2 4 4 گرل فرینڈ ہوتی ہیں. خدا کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے خدا کو؟ اور ڈرو اس چیز سے، آج تم کسی کے ساتھ جوڑی کروا کے بیٹھے ہو، کل کو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی نہ بیٹھا ہو. اور بعض اوقات تو ایسی بے شرمی ہوتی ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، چیٹنگ. اس میں ایک لڑکا لڑکی کی چیٹنگ ہو گئی. اب وہ اس کو لکھے، وہ اس کو لکھے، وہ اس کو لکھے، وہ اس کو لکھے، لکھتے 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 تھوڑی سی بات آگے بڑھی، کچھ محبت کی باتیں ہوئی، بات اور آگے بڑھی. اب جو نہ لکھنے کا تھا وہ بھی لکھ رہے تھے دونوں ایک دوسرے کو. ایک دن یہ ہوا کہ چلو ملتے ہیں، بہت عرصہ ہوا ملے نہیں ہم لوگ، باتیں کب تک کرتے رہیں گے. دونوں نے پوائنٹ طے کیا کہ ہم وہاں جا کر ملیں گے. دونوں جگہ پر پہنچا، یقین مانیے دونوں بھائی بہن نکلے. اس کی بہن کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہوں، بھائی کو نہیں پتا تھا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں. دونوں سگے بھائی بہن نکلے. شرم کے مارے آدمی ڈوب کے نہ مر جائے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. پتہ نہیں کیا کلچر ہو گیا. بوڑھے لوگوں کو بھی مستی چڑھی ہوئی ہے، بوڑھے لوگ بھی جوان لڑکے اپنے ساتھ گھما رہے ہیں. میں آج آپ کو ایک ایلیٹ کلاس سوسائٹی کا میں آپ کو ایک بیڈ فیس بتا رہا ہوں، برا چہرہ. عورتوں کو مردوں سے دوستی کرنے کی دھن سوار ہو گئی ہے، مردوں کو عورتوں سے دوستی. شادی شدہ بھی ہوتے ہیں. عجیب تماشا مچا ہوا ہے. ہاتھ ملاتا، ہاتھ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک نے کسی عورت، اجنبی عورت کو نہیں چھوا. ناجائز ہے. شیک ہینڈ کرتے ہیں، حق کرتے ہیں. اب حق کا کوئی لفظ نکلا ہے، گلے ملتے ہیں، معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اب یہ عید آ رہی ہے نا، یہ اس طرح جن کو اسلامی اور دینی تعلیم سمجھ میں نہیں آتی، بدقسمت لوگوں کو، اور جن پر مغربی تہذیب غالب آ گئی ہوتی ہے، یہ لڑکا لڑکیاں کزن وغیرہ یہ گلے ملتے ہیں. اللہ کی پناہ، قہر، اللہ کے قہر کو دعوت دیتے ہو. تم اللہ کی زمین پر یہ بے غیرتی و بے حیائی کے کام کر رہے ہو. جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا اس کو دیکھ رہے ہو. جو شخص اپنی نگاہوں کو حرام سے پور کرے گا، مرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. جو اپنے کانوں کو حرام سے پور کرے گا، مرنے کے بعد اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. تماشا بچایا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، میں نہیں جانتا کہ کل فجر میں آپ مجھے ملتے ہو نہیں ملتے، میں نہیں جانتا. میرا رب جانتا ہے کہ آج چاند ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر کل رمضان ہمیں نصیب ہوتی ہے، جمعہ رمضان جمعہ، تو انشاءاللہ کل پھر ایک موضوع لے کر حاضر ہو جاؤں گا. لیکن کیا پتا کہ آج آپ کا اور میرا فجر کی نماز کے بعد کا اس ماہ رمضان کا یہ آخری بیان ہو. میں نہیں جانتا. آپ پکی نیت کرو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. کوئی اسلامی بھائی ایسا نہ ہو جو اجنبی لڑکیوں سے کسی طرح بھی رابطہ یا کسی طرح کا کچھ اور رکھے، الا یہ کہ کوئی شرعی وجہ ہو. وہ شرعی وجہ میں جس کو کہہ رہا ہوں اس پہ کوئی شرعی وجہ بظاہر نہیں ہوتی، صرف مستی ہوتی ہے. کوئی ایجوکیشن کی مستی، مخلوط تعلیم کی مستی، آفیسز کی مستی. نہ لڑکیوں کا لباس اچھا، نہ لڑکوں کا انداز اچھا. اور باہر عجیب دنیا ہو گئی ہے. مغرب میں اسکول کے اندر جو دوستی ہے نا، دوستی اس کمپلسری کی جا رہی ہے. لڑکے دوستی نہیں کر سکتے دو، ایک لڑکا ایک لڑکی سے دوستی کرے گا. اسکرٹ پہن کر لڑکی، ٹائی پہن کر لڑکا ایک ساتھ ایک بینچ پر بیٹھیں گے. ماں باپ کو بولو تو ماں باپ کہیں گے کیا کریں، کیا کیا کریں. تم اپنے ہاتھ تو اپنے بچے کو آگ کے انگاروں میں ڈال رہے ہو.
پھر کہتے ہو کہ ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا. بچوں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی پرہیزگار عبادت گزار تھا. حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے. وہ نوجوان نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا. راستے میں ایک خوبصورت عورت کا مکان پڑتا تھا جو اسے اپنی طرف برائی کے لیے بلاتی تھی، اس کو چھیڑتی تھی. یہ نوجوان نگاہیں نیچی کی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگائے، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ وہاں سے گزر جایا کرتا تھا. ایک دن اس نوجوان پر شیطان غالب آیا، اس کو ورگلایا. اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا. جو ہی اس عورت کے دروازے پر پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد آ گیا. بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے تو وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہیں، پھر اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی سے اپنے رب کا یہ ارشاد یاد آتا ہے، آئے ہائے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. جب یہ بات بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اس کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا، لوگوں کی مدد سے اٹھوا کر گھر لایا. ہوش آنے پر والد صاحب نے تمام واقعہ دریافت کیا. نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب دوبارہ یہ آیت پاک اس نے تلاوت کی کہ مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا، تو ایک مرتبہ پھر اس کے دل پر خوف خدا غالب آیا. اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم خوف خدا سے نکل گیا. انتقال کر گیا ہے نوجوان. راتوں رات ہی اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کیا گیا. صبح یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ کے والد کے پاس، آپ اس کے والد صاحب کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے. اس عرض کی امیر المومنین اس کا انتقال رات میں ہوا تھا اور آپ کے آرام کا خیال تھا، مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو میں تکلیف دوں. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو. وہاں پہنچ کر، کیونکہ سارا واقعہ تو آپ کے علم میں تھا، اس کی قبر پہ پہنچ کر میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ رحمان کی آیت کریمہ تلاوت کی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں. قبر سے اس نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں. صلو علی الحبیب. دیکھا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، خوف خدا، خوف خدا میں یہ نوجوان کی روح نکل گئی. سچی خوف خدا ہونا رہنمائی ہوگی، ورنہ آہستہ 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 خوف نکل جاتا ہے. اور خوف خدا دل سے نکلنے کی ایک بنیادی وجہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، اس ماحول میں جانا جہاں خوف خدا نہیں ہوتا، ان کی باتیں، ان کے تقریریں، ان کے وعظ سننا ہے جو خوف خدا والی باتیں نہیں کرتے، بے باک کر دیتے ہیں. کہ جب بندہ ان کی بے باکی کے باوجود دیکھ رہا ہوتا ہے نا کہ یار ایسے گل چھڑے ہو رہا ہے، ایسے مزے کر، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، شیطان اس کو گناہوں کی طرف، برائی کی طرف مائل کر دیتا ہے. اگر آپ شیطان سے خود کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسوں کے ساتھ رہیں جو آپ کی حفاظت شیطان سے کر سکے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کس گارڈ کو اپنے ساتھ رکھیں گے جو دشمن سے مقابلہ کر کے آپ کی جان بچا سکے؟ ہے کہ ایسے ہی ٹٹپنجو قسم کا چالو آدمی رکھ لو گے، ارے آو آو آو، وہ 2 ہاتھ کھائے گا وہی ڈھیر ہو جائے گا. نہ اس کو گن پکڑنے آتی، نہ گن چلانے آتی، نہ اس کے پاس اس کی کوئی مہارت ہے. وہ کیسے آپ کو دشمن سے بچائے گا یہ بتائیں؟ نہیں بچا سکے گا نا. وہ بھی مرے گا، آپ کو بھی مارے گا، آپ بھی مرو گے. ٹھیک ہے، مثال دیے.
शैतान सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है और ये हमारा खुला दुश्मन है, ये हमको हमारे रब ने बता दिया। अब अगर शैतान से बचना है तो ऐसों को अपने साथ रखो जो आपके साथ चले और शैतान से लड़ना जानता हो, शैतान का मुकाबला करना जानता हो। वो शैतान से खुद को भी बचाएगा और शैतान से आपको भी बचाएगा, वरना खुद भी मरेगा, आपको भी मरवाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। खौफे खुदा वाले नेक लोगों के साथ रहें, वरना घर में अकेले पड़े रहें। नजात है इसमें कि तेरा घर तुझे किफायत कर जाए। नजात की एक वो सबब बयान किया गया है कि तेरा घर तुझे किफायत करे। बेवजह घर से निकलने का दौर ही नहीं। खौफ खुदा रहनुमाई करेगा। आज आपका रोजा है ना, माशाल्लाह रोजा है, जोहर में वुजू करेंगे, कोई नहीं देख रहा होगा, कुली करेंगे, पानी थोड़ा धक्का मारेंगे, अंदर में मारेंगे, कोई नहीं देख रहा, यकीन मानो कोई नहीं देख रहा। वुजू करने वाले आसपास वालों क्या पता कि मुंह में कुली, आप तो कुली का पानी बाहर फेंकोगे, 4 कतरे अंदर डाल दो, गला तड़ हो जाएगा, तस्कीन हो जाएगी, करेंगे क्यों? खुदा देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। रोजा सही मायना में खौफे खुदा की तरबियत इससे होती है, तकवा नसीब होता है, परहेजगारी नसीब होती है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज नियत कर लीजिए किसी अजनबी लड़की से ताल्लुक नहीं रखेंगे, और अगर किसी ने कोई ऐसा मतलब बना लिया है ना, जोड़ तोड़ खत्म कर दें। मोबाइल से तमाम इस तरह के नंबर डिलीट कर दें। सुनाए बात सोशल मीडिया पर अचानक औरतें आ जाती हैं, पेजिस पर आ जाती हैं। हमारा भी सोशल मीडिया का पेज है, हमारी वो निजाम अजीब बना हुआ है, वो पूरा मोबाइल में बना हुआ, बटन दबाओ हमारा पेज खुल जाएगा, अमीर का पेज खुल जाएगा, हमको हमारी चीजें नजर आ जाती हैं। इधर उधर आना जाना आता भी नहीं हमको, मुझे तो कम से कम इतना नहीं आता। लेकिन आपको पता है कि अगर आप, मुझे किसी ने कहा था कि मोबाइल में ये यूं आ जाती हैं क्योंकि वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, कोई भेजता है, ये भेजता है, वो भेजता है। अरे भाई क्या जरूरत है ऐसे आले को रखने की? ये चंद हजार रुपए का आला कितने हजार रुपए का होगा? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कितने का होगा यार? ये आला मुझे जहन्नम में ले जाएगा। एक औरत से दोस्ती मुझे जहन्नम में ले जाएगी। फिर जना मोहब्बत हो गई, क्या हो गई? मोहब्बत हो गई, मैं नहीं जी सकता इसके बगैर। अरे भाई कौन सा ये ऑक्सीजन है, कौन सा कोई ये पानी है, कौन सा ये हवा है? आदमी हवा के बगैर नहीं जी सकता, पानी के बगैर नहीं जी सकता। मैं नहीं जी सकता इसके बगैर। थोड़े दिनों में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते, इसके भी 2 बच्चे हो गए होते। अब भाई कैसे जी रहे हो? मर जाते हैं, अल्लाह की पनाह। अखबार में देखो मर जाते हैं। मोहब्बत हो गई थी, मां बाप ने मना कर दिया, उसको भी मार दिया, खुद भी मर गया। अब क्या करेगा? मर गए, हराम की मौत, खुदकुशी और कत्ल भी किया अलग। एक लड़की तुम्हें हराम की मौत मार के चली गई, या एक लड़की की, एक लड़के की, लड़की हराम की मौत मर गया, अल्लाह की पनाह, खुदकुशी कर ली। अल्लाह ने मना किया, हराम है। जिस चीज से अपने आप को खुदकुशी करेगा, जहन्नम की आग में उसी चीज से अपने को सजा देता रहेगा। ये इसकी सजा है। अब बताइए, ये जब भी 2 अजनबी मर्द मिलते ना, ये एंड इनका कुछ इसी तरह का हो जाता है। ना ये लाइन सही नहीं है, छोड़ दे, अकेले भी ना रहें कभी इनके साथ। तीसरा शैतान होता है, हदीस पाक में आता है, जो इन दोनों में हिजान पैदा करवाता है। शैतान पर कभी भरोसा किया गया है? अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह की रिजा के लिए इस दुनिया की अजनबी बेपर्दा औरतों से ताल्लुक खत्म कर दो, तुम्हारा रब खुश हो गया, तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में हूरों से तुम्हारा निकाह करवाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम तुम्हें जन्नत की नेमतें देगा।
چھوڑ دو ان برائیوں کو، چھوڑ دو شراب کو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ چھوڑ دو اس حرام کے مکان کی تعمیرات کو، چھوڑ دو اس حرام کی کمائیوں کو، چھوڑ دو اس حرام کی غذاؤں کو، تمہیں تمہارا رب جنت میں اپنی رحمت سے محل عطا فرمائے گا، تمہیں جنت کی اعلیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کو مت گزارو، ہم اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں تم میں کون اچھی عمل کرتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی گل چھڑے اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ سانسیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں، یہ گل چھڑے اڑانے، تفریح کرنے، کھیل تماشوں میں گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ عبادت کریں، نیکی کریں، اللہ کو راضی کریں، عبادت کرتے کرتے اپنا وقت گزاریں۔ جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نکل جاؤ ان برائیوں کی دنیا سے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کبھی مڑ کر برائی کی طرف نہ جائیں۔ موبائل فون کے ذریعے جو برائیاں ہیں کلوز کر دیں۔ آج سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی فائل کو کلوز کر دیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ آج رمضان کی آخری فجر ہو یا آخری صبح ہو۔ اگر رمضان میں بھی نہ سدھرے ہم تو کب سدھریں گے؟ کیا پتا آج آپ کی ایک سچی توبہ، صحیح طور پر آپ کا کسی گناہ سے رجوع، کسی گناہ کو چھوڑ دینا، برائی کو ترک کر دینا، برے دوستوں کو چھوڑ دینا، اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ قریب ایسا درجہ عطا فرما دے کہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ یار ہو جاتا، وقت لگتا ہے، مطلب وقت نہیں لگتا، بس اللہ کی رحمت مل جائے، لمحوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ حبیب اجمی یہ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک دن سود کا گوشت مل گیا ان کو، سود کے عوض ان کو گوشت ملا۔ یہ لے کر آ رہے تھے تو بچے کہہ رہے تھے دور ہٹو دور ہٹو، ابھی حبیب اجمی سود خور آ رہا ہے، اس کے پاؤں سے دھول اڑے گی، ایسا نہ ہمیں لگے اور ہم پر بھی نحوست آ جائے۔ سن تو لیا لیکن وہ ایک عجیب دماغ، وہ نہیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ اندر گئے، اندر جا کر گوشت دیا، گوشت پکا، خون خون۔ بیوی نے کہا کہ کچھ تو کرو، ایک دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی، آپ کو بہت چوٹ لگی، آپ نے اسی وقت توبہ کر لی، سچی توبہ کی۔ کیا کی؟ سچی توبہ کہ آج سے سود کا کام بند، اور جن جن کو سود سب کلوز، انٹرسٹ، ربا، اس کے پتہ نہیں کتنے نام اور انگلش میں رکھے گئے ہیں، ربا کہتے ہیں اس کو، سود کلوز، ختم۔ سچی توبہ کر کے گھر سے جو ہی نکلتے ہیں، بچوں کی آوازیں آتی ہے حبیب اجمی سچی توبہ کر کر آ رہے ہیں، قریب آ جاؤ، کیا پتہ ان کے پاؤں کی دھول ہم پر لگے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ حکایت کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے، سچی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ، اور دل میں اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں اس رب سے ڈرنے والے بن جائیں۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت کی اصل اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، جنت و دوزخ۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے، حتیٰ کہ آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالنے لگو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں۔ ہائے ہائے، تو یہ چند مدنی پھول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور بھی کافی مدنی پھول ہیں، لیکن ظاہر وقت
پورا ہو رہا ہے. عشق مجازی پر مجھے ایک اسلامی بھائی نے آپ نے بھی تاثرات سنے تھے, کرنا بھی تھا. یہ اس کی بنیاد یہ ساتھ ملنا جلنا ہے, کانٹیکٹ. آپ ایک کانٹیکٹ ختم کرتے ہیں. اسلامی بہنیں غیر اجنبی مردوں سے بالکل رابطہ بند, اور یہ اسلامی بھائی اس طرح لڑکیوں سے رابطہ بند. نہ اسی جگہ جائیں, نہ اٹھے, نہ بیٹھے. اپنے بھلے اپنی دعوت اسلامی بھلی. دعوت اسلامی میں دیکھو اسلامی بہنوں کا کتنا کام ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اسلامی بھائی زیادہ ہیں کہ اسلامی بہنیں زیادہ ہیں مدنی ماحول میں. لیکن اسلامی بہنیں ہمارے کیا ہیں؟ چینل پر آپ کو بھی کبھی اسلامی بہنوں کا ہمارا ہے ہی نہیں, بلکہ ہمارے تو شعبے ہی الگ ہیں. ان کے اجتماعات, ان کے تعویذات کے بستے سب الگ. اسلامی بہنیں جانے اسلامی بہنوں کا مدنی کام. اسلامی بھائیوں کا سارا نظام اپنی طریقے پہ چل رہا ہے. تو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح کے سارے برائی کے دروازے اللہ کے رحم بند کرنے میں کامیاب ہو. اسی طرح کزنز ہوتی نا, خالہ, پھوپھی, ماموں, اس طرح کی رشتے دار عورتیں, لڑکیاں, کسی سے نہ, بس آپ حیا میں آ جائیں, آپ شرم و حیا کی طرف آ جائیں کہ حیا ختم ہو گئی تو پھر مر جائیں گے. آقا فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. اور اپنے ایسے کسی دوست سے دوستی نہ رکھیں, کلوز کر دیں. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں. اسلامی بھائی جو مدنی ماحول میں مدنی حلیے میں ہیں, خاص طور پر جو مدنی انعامات اور مدنی قافلے والے ہیں نا, ان کو پکڑ لو. جو ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں پابندی سے آتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے آتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے ہیں نا, ان کے قدموں کو پکڑ لو آپ کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. میں شیطان سے بچنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ ہمیں سچا خوف اپنا نصیب فرمائے اور ہمیں بے پردگی سے بچائے. عید آنے والی ہے, بہت تفریح گاہوں میں رش ہو جاتا ہے, اور عجیب و غریب خاندانوں میں گھروں میں عید ملنے کے حوالے سے بھی یہ غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں جو میں نے تھوڑا آپ کو عرض کیا ہے. آپ بچیں. پردے کے بارے میں سوال جواب امیل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے, اس کا مطالعہ کریں. زخمی سانپ, اس رسالے کا مطالعہ کریں, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بد نگاہی, بے پردگی وغیرہ گناہوں سے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچائے, اللہ ہر گناہ سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سایہ رہے سلامت اتار کا خدا, انہیں ہر بری نظر سے مولا میرے بچا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نماز کا ایک اہم مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں. بات چیت بھی نہ کریں, ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں, کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے. توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. کثیر اسلامی بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں, لہذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے سننا ہے. نماز کے احکام پیج نمبر 107 اوپر سے نیچے سے 278 278.
مسبوق یعنی جو امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہوا. جو جس کو پوری رکعتیں ملی وہ نہیں، بلکہ مسبوق اس کو بولتے ہیں جس کو ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں نکل گئی جماعت سے اور اب یہ شامل ہوا ہے. ادھوری جماعت ملتی ہے جس کو مسبوق کہتے ہیں. تو مسبوق کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں. اگر جان بوجھ کر پھیرے گا تو نماز جاتی رہے گی، اور اگر بھول کر امام کے ساتھ بلا وقفہ فوراً سلام پھیرا تو حرج نہیں. لیکن یہ نادر صورت ہے، یعنی ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس کو ادھوری جماعت ملی ہے اس کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں. اگر جان بوجھ کر سلام پھیرے گا امام کے ساتھ تو نماز ٹوٹ جائے گی، اسے ختم ہو جائے گی نماز. اور اگر بھول کر امام کے ساتھ فوراً پھیر دیا تو حرج نہیں، مگر ایسا ہوتا نہیں، کچھ ٹھہر کر آدمی سلام پھیرتا ہے. تو اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرنا تو نہیں چاہیے تھا لیکن سلام پھیرا اس نے، مگر بھول سے پھیرا، جان بوجھ کر نہیں پھیرا، اور کچھ بعد میں پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے. کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو میں پھر سمجھا دوں. مسبوق یعنی جس کو پوری جماعت نہیں ملی، ادھوری ملی ہے. ایک رکعت نکل گئی، 2 رکعت نکل گئی، 3 رکعتیں نکل گئی، امام کے ساتھ آخر میں تحیاتوں میں شریک ہوا ہے نا، یہ سب مسبوق یہ کہلائے گا. اور مقتدی وہ کہ جس کو 4 رکعتیں یا مغرب کی 3 رکعتیں نے پوری جماعت جس کو ملی، پوری جماعت ملی. مدرک تو مقتدی سب مقتدی مدرک. تو اب مسبوق جو ہے، مسبوق کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا ہے، کیونکہ اس کو تو پوری جماعت ملی نہیں. امام کے ساتھ تو وہ سلام پھیریں گے جن کو پوری جماعت مل گئی ہے. تو مسبوق کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں. اگر جان بوجھ کر پھیر دے گا امام کے ساتھ سلام، جان بوجھ کر پھیرے گا تو اس کی نماز گئی. مجھے سلام پھیرنا یہ اس نے یہ سمجھا تو یہ سلام پھیر دیا جان بوجھ کر اس نے، تو اب اس کی نماز گئی. اب نئے سرے سے اس کو پڑھنا ہوگا. اور اگر بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اس کی 2 صورتیں. ایک صورت یہ کہ بھول کر سلام بلا وقفہ بغیر کسی ڈسٹینس فاصلہ پر بلا وقفہ پھیرا، جیسے کہ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس نے بھی فوراً امام کے ساتھ ہی اس کی گردن گھوم گئی، سلام بھی پھیر لیا اس نے فوراً بالکل فرق نہیں پڑا. اور وداؤٹ امیجیٹلی میں نے جلدی وداؤٹ وقفہ وداؤٹ بریک. تو وداؤٹ بریک اگر اس نے کہ بالکل رکے بغیر اس نے سلام فوراً پھیر دیا امام کے ساتھ، اور یہ
होता नहीं है ऐसा आम तौर पे। अगर हो गया लाखों में किसी का और यूं इमाम के साथ साथ फेरा सलाम तो हरज नहीं है। मगर ये भूल कर फेरा होगा, जानबूझ कर फेरा कि मुझे फेरना चाहिए तब तो नमाज टूट गई। ये तो पहले मैंने अर्ज किया। भूल कर फेरने की दो सूरत है कि अगर विदाउट ब्रेक यानी फौरन इसने साथ साथ इमाम के फेरा है तो इसकी इसमें यानी कि हरज नहीं है, कोई सद्दे सव वगैरह नहीं है, खड़ा हो जाए पूरी नमाज करे अपनी और फिर सलाम फेरे। अब अगर कुछ वक्फे के बाद भूल कर फेरा है और आमतौर पे ऐसे ही होता है, तो अब चूंकि भूल कर वक्फे के बाद फेरा है तो ये खड़ा होकर अपनी पूरी नमाज करेगा और आखिर में सजदे सहव करेगा। तो यूं इसकी नमाज का जो मामला था वो दुरुस्त हो गया। अब पूछूं, समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी किसी की समझ में नहीं आया? हाँ, नहीं आया तो हाथ उठाए, कोई बात नहीं। एक ने हाथ उठाया, दो और भी होंगे जिनको उर्दू भी कमजोर होगी, तो चलो फिर एक बार फिर बोल देता हूं। अब इधर उधर ना देखें, मुस्कुराएं नहीं, इशारे ना करें। अब तवज्जो से सुनेंगे ना तो ज़ाहिर समझ में आएगा। अभी तो आपको मदीने जाना है, हज करना है, तो हज के वाकई बोला हज के मसले जो है ना, ये नमाज से भी मुश्किल मैंने नोट किया है। मुश्किल यूं है कि एक बार हज पढ़ता आदमी, किसी किसी को एक से ज्यादा बार, वरना जनरली तो हर साल नए नए हाजी होते हैं। और हमारे यहाँ मोतकीफ की भी तादाद होती है जो नए नए होते हैं हर साल, ये होता है, मतलब रोलिंग होती रहती है। तो ये कि वो मसले भी तो सीखने तवज्जो नहीं देंगे तो फिर वो एहराम के मसाइल खुद इतने पेचीदा हैं कि वही याद नहीं रहेंगे तो फिर दम पर दम चढ़ता रहेगा। तो दम में बकरा ज़बा करना होता है हरम में, ये एक तरह का कफारा सजा होता है, जिनायात बोलते हैं इनको। तो ये इसलिए अब तवज्जो से सुनना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, ना नीचे देखना है, या आंखें बंद करके सुनना है। ऐसी आंखें ना बंद करेगा आपको नींद चढ़ जाए। अपनी कैफियत के मुताबिक तवज्जो से सुनना है। रात जागे होंगे तो आंख बंद करेंगे तो। मसबूक, मसबूक उसको कहते हैं जिसको पूरी जमात नहीं मिली, एक आध रकात या 3 रकात या 4 रकात सब निकल गया, तहियातों में बैठा इमाम के साथ शामिल हुआ, तब भी वो मसबूक कहलाता है। तो मसबूक के लिए ये जायज नहीं कि इमाम के साथ वो सलाम फेरे। अगर जानबूझकर सलाम फेर देगा तो नमाज उसकी टूट जाएगी, न खत्म हो जाएगी, और अब नए सिरे से इसको पढ़ना होगा। नमाज गई इसकी, जानबूझकर सलाम फेरा तो। अच्छा, अब अगर जानबूझ के नहीं फेरा, भूल से सलाम फेरा, तो इसकी दो सूरतें। एक तो यह कि इमाम के साथ बिला वक्फा ने विदाउट ब्रेक फौरन सलाम फेर दिया, इमाम के साथ साथ फेरा, तो कुछ भी नहीं। न हो भूल करा, जानबूझ कर नहीं, भूल कर ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अब थोड़े से मामूली से वक्फे के बाद भी इमाम के फेरा, और आमतौर पे होता है ऐसा ही है। तो अब इमाम के सलाम फेरने के कुछ 1 सेकंड के बाद, समझो 2 सेकंड के बाद ही फेरा, तो अब ये कि भूल कर ये फेरा था, तो अब ये खड़ा हो जाए और अपनी रकातें जो भी छूटी थी वो पूरी करे, आखिर में सजदे सहव कर ले, तो इसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अब समझ में आ गया? जज़ाकुमुल्लाह। ये मुतलकन सलाम का है जी। ये सलाम आखिर का मसला है। हाँ, आखिरी सलाम जो होता है इसकी, सजदा साहब के सलाम में सिर्फ 2 ही सूरत है, यानी उसमें अगर कसरन सलाम फेरा तो नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर बोल कर सलाम फेरा तो जब साथ साथ फेरा हो या ताखीर से फेरा हो तो हर सूरत सजदा साहब वाजिब नहीं।
ہے یہ سجدہ سہو کا بیان. فتاوی رضویہ شریف میں اس کی بتا رہے ہیں. جی جی. پچھلے دنوں میں نے آپ کو وہ پیش بھی کی تھی. اچھا نہیں, سجدہ سہو کے ہاں ہے, سجدہ سہو کا یہ سب چل رہا ہے. لیکن یہ مسئلہ جو آپ نے صورت بیان کی, یہ آخری سلام کا ہے. یہ آخری سلام کی 3 صورتیں, اور سلام سجدہ سہو کے سلام کی جو ہے وہ 2 ہی صورتیں. یعنی اگر قصدن پھیرا تو نماز فاسد ہو جائے گی. یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ ایڈ کر دیا جائے ابھی جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے یہ سلام آخر جی سلام. اتنا سا ہو جائے مطلب پورا ہو جائے. ہاں یہ ابھی جو میں نے مسئلہ عرض کیا نا, یہ آخری سلام کا مسئلہ ہے. سجدہ سہو کا اس مسئلے سے تعلق نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا صلو علی الحبیب. صلی اللہ. ہاں سجدہ سہو جب امام کے ساتھ پڑھیں گے نا, تو سجدہ سہو کے لیے جس کو ادھوری جماعت ملی مسبوق, اس کو سلام نہیں پھیرنا ہے امام کے ساتھ, بلکہ امام سلام پھیرے گا. جیسے وہ سلام کا تو مسئلہ ابھی آپ نے سنا, تو امام سلام پھیرے گا, جس کو پوری رکعتیں نہیں ملی وہ بیٹا رہے گا, اور یہ اب امام کے ساتھ یہ سجدے کرے گا دونوں. ویسے طریقہ بھی یہی ہے نا کہ جیسے امام نے اگر سلام پھیر لیا تو مسبوق کو چاہیے, مسبوق ہوگا جس کی رکعتیں رہ گئی یا جو پیچھے رہ گیا ہو, تو مسبوق کو چاہیے کہ وہ کچھ دیر ٹھہر جائے, کہ ہو سکتا ہے کہ امام کو سجدہ سہو کرنا ہو. اب جب امام جو دونوں سلام پھیر لے پھر مسبوق جو نا اپنی بقیہ رکعت پڑھے. اچھا اب اگر امام نے سجدہ سہو کیا, اب یہاں اگر مسبوق نے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے بھی سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیرنا ہے, جس طرح بندہ اکیلے میں کرتا ہے کہ اگر تنہا اگر نماز پڑھتا ہے تو سجدہ سہو کے لیے ایک طرف سلام پھیرتا ہے نا, تو سلام پھیرنا چاہیے ایک طرف. اب اگر یہاں مسبوق نے یہ سمجھتے ہوئے سلام پھیرا کہ مجھے بھی سجدہ سہو کرنے کے لیے امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے اور پھر جب وہ سجدہ سہو کرنا ہے, تو اب جو ہے وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور بھول کر سلام پھیر دیا سجدہ سہو, اس کے بعد امام نے سہو کیا تو کیا ہوگا؟ تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں. بھول کر سلام پھیرنے, ہاں تو کیوں سجدہ سہو تو اسے کرے گا ہی نا امام کے ساتھ. یہ بھول کر سجدہ کیا تو وہی سجدہ سلام پھیر دیا بھول کر امام کے ساتھ, تو اب وقفے اور بلا وقفے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فرما رہے ہیں آپ, ہے نا. اور اس طرح یہ اب سجدہ سہو کرے گا تو اب اس کی نماز درست ہو گئی, اور اب بعد میں اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اچھا فرمائیں گے, ورنہ وہ میں یہ ہاں مدنی قافلہ بابا. نہیں, میں یہ عرض کرنے لگا تھا کہ آپ نے معافی اور درگزر کے تعلق سے تو بہت کچھ مدنی پھول بیان کیے تھے. ہاں اب چونکہ رخصت قریب ہے, اللہ کرے کل کا دن بھی نصیب ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ ہماری جو مجلس ہے جس نے آپ کی خدمت کی, کھانا کھلایا, اور بھی صفائی کرنے والے مسجد کے خادمین, پھر یہ کہ حفاظت امور والے خادمین, مجھے کسی نے بھی وکیل نہیں کیا ہے, میں اپنی طرف سے آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اب رش ہوتا نا تو اس میں تھوڑا ہو جاتا ہے, غصہ بھی آ جاتا ہے, آدمی کی گھوم بھی جاتی ہے. تو اس طرح چیکنگ کرنے میں یا صفائی کرنے میں کسی کو ہٹا دیا ہو, سامان گھسیٹ دیا ہو, کسی نے کچھ کر دیا ہو, دکھ دے دیا ہو, تو آپ اس کو معاف کر دیں, ہے نا. سب
मालिश सबको माफ कर दें। अब मसला ये कि आप तो माफ कर चुके, ठीक है ना, लेकिन जिसने ऐसा किया उस पर लाजिम है कि वो उसको ढूंढकर उसे माफी मांगे। हक्कुल अब्द से जब भी उसकी खलासी हुई, क्योंकि उसने तो जुर्म किया है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि आपने माफ किया है, ना उसने किसी को वकील किया, ना मुझे वकील किया, ना किसी को कि मेरे से मुझे माफी दिलवा दो। मैं अपने तौर पर हमदर्दाना मैंने मशवरा दिया कि आप मतलब सबको माफ कर दें, जितनी भी तकलीफ हुई हो जाती है, माफ कर दें, ठीक है ना। ये इंशाअल्लाह आपको इसका भी अज्र मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, अब जे मैं अपने मतलब की भी बात करूं कि मुझे भी अर्ज करिए, आप मुझे भी माफ कर दें कि मैंने भी बयान में, मदनी मुज़ाकरे में कभी मेरा मुस्कुराना किसी को तंज लगा होगा, कभी वो जवाब दीजिए में कुछ न कुछ अल्फाज से लग गए होंगे, मदनी रमजानी कसूरी में कुछ हो गया होगा, तो किसी ने जवाब कमजोर दिया तो मैं बोलता हुआ मदनी तरीबत गाह में 12 माह इसको कबूल कर लो, उसको खराब लग गया हो, क्या पता। मतलब अब हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, थिंकिंग होती है, कैफियत होती है। तो मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, जिंदगी में कभी भी आपको मेरी तरफ से साबिका जिंदगी में भी कोई दुख हो गया हो, मेरी आवाज से, मेरी बात से, मेरे अल्फाज से तो दुख पहुंचा हो, तकलीफ हुई हो, तो मुझे माफ फरमा दें। कभी ऐसा होता है किसी से कलम मुझे खुद दे देते हैं, कलम यहाँ वाले दे देते हैं, मैं देखता हूँ ना कलम, ये लो, फिर ये छोड़ के चले जाते हैं बाजू का, और मैं हो जाता हूँ, अगर हो एहसास होता तो परेशान होता हूँ, मैं ढूंढता हूँ यार ये किसने दिया था, यार भाई यार ढूंढो जरा किसने दिया था। यूँ मेरे साथ होता रहता है मतलब। तो अगर आपसे भी कोई चीज कभी मैंने ली हो या आपने दे दी हो और मैं देना भूल गया हूं, तो पहली तो ऑफर ये कि मुझसे वसूल कर लें किसी तरह मुझ तक रसाई करके। अगर रसाई नहीं कर पाते, मेरे साथ रसाई नामुमकिन नहीं है। ये अराकीन शुरा, हाजी अमीन है, और भी कई हमारे जिम्मेदारान है जो मतलब मुझ तक तरकीब बना सकते हैं पहुंचकर, और आपका कोई हक निकलता तो दिलवा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पेन है, कोई रकम है, कोई अव्वल तो मुझे याद नहीं कि किसी का मुझ पर कर्जा हो, मुझे याद नहीं है, तो बिल फर्ज हो तो मुझे आप वसूल कर लें। अब अगर वसूल करना नहीं चाहते, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दें। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। कोई भी चीज लिया, आपका तिनका भी लिया हो, मैंने इलियास को माफ किया है ना, तो अल्लाह आपको भी माफ फरमाए। इसी तरह मेरे बेटे ने वकील तो नहीं किया, लेकिन मैं बोलने अच्छा वाला खुद फरमा रहे नहीं, आप फरमाते हैं कि वो यार इसको रमजानी कसौटी और जवाब दीजिए। कोई भी हुआ हो, ये जी मतलब इसको माफ कर दो। हाजी इमरान को माफ कर दो, इसने तो सारा महीना आपकी खिदमत की है, सच्ची बात बोलता हूँ, घंटों आपकी खिदमत की है ना, तो इनको भी फिर भी अच्छा। हाजी अमीन और इमाम साहब ने भी पैगाम दिया है कि हमको भी माफी दिलवा दी जाए, कि आते जाते हाथ नहीं मिला सके, बात नहीं सुनी, ये भी हो जाता है। इतना इधर से पकड़ता है, उधर से पकड़ता है, वो आदमी थकता भी तो है ना। दुनिया दे सफरां तो बंदा थक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर बार बना सोना। तो ये कि फिजान मदीना में बंदा थक सकता है, तो ये कि इनको भी आप हाजी अमीन को भी माफ कर दें। ये तो बेचारे जिन्नात की तरह काम करते हैं, वाकई बोलता हूँ, ये रात दिन लगे होते हैं, पता नहीं है कभी इधर सो जाते हैं, कभी पीछे सो जाते हैं, मैं देखा है कई बार इधर उधर सो जाते हैं और आराम करते हैं, फिर निकल आते हैं, और रात को जागना, और फिर सुबह पता नहीं 10-11 बजे फिर ये एक्टिव हो जाते होंगे शायद, या अब रोजा है तो शायद हो सकता है कि देर से थोड़ा एक्टिव होते हो। आम दिनों में ये यानी रातों को जागते हैं और दिन को ये शायद 10-11 बजे यहाँ होते ही है, ऐसा कुछ है इनका अंदाज। हाँ, फजर में जो ना मदनी हलकों में भी जाते हैं, जी हाँ, मुख्तलिफ इलाकों में।
मतलब बाबुल मदीना इनके पास है पूरा शहर, जो दुनिया का सबसे ज्यादा मदनी काम, दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बाबुल मदीना में है। तो इस बाबुल मदीना के ये निगरान है, इन्हें रुकने शूरा तो है, ये पूरा बाबुल मदीना इनके पास है। तो अब ज़ाहिर इतना बड़ा शहर है कि जिसमें कई ममालिक समा जाएं, तो अब इंसान है, मतलब भूल भी तो करता ही है, मासूम तो नहीं है ना। और जो गाड़ी रोड पे निकलेगी डंट उसको लगेगा, जो गाड़ी गैरेज में खड़ी होगी ना वो तो बिल्कुल उसके स्क्रैच भी नहीं पड़ेगा, वो ठाव की रहेगी, वो सही रहेगी। तो अब यह कि ज़ाहिर के जो बाहर निकलेगा तो कुछ न कुछ उससे वो काम करेगा, भागदौड़ करेगा, हजारों से वास्ता पड़ेगा, तो कभी आवाज भी तेज हो जाएगी, कभी गुस्सा भी आ जाएगा, कभी कुछ इंसान हो जाता है। तो आप इनको भी अगर कोई तकलीफ पहुंच गई तो माफ फरमा दे। इमाम साहब को भी आपने फरमाइश की होगी ये सुनाओ वो सुनाओ, नहीं सुनाया होगा तो खैर ये हक्कुल अब्द में से नहीं है कि नहीं सुनाया, तो इन पर वाजिब भी नहीं है सुनाना, लेकिन बहरहाल इनका भी बड़ा पाने के मुझे भी माफी दिलवा दो, ठीक है ना, हम सबको माफ कर दो, पूरी मजलिस को, अच्छा मुबल्लिगीन को, नात ख्वानों को, जिन्होंने हल्के लगाए उनको, अच्छा हमारे कैमरा मैन और ये जो यहाँ के मदनी चैनल का अमला है, हो सकता है इनसे भी तकलीफ पहुंची हो, किसी को ये बेचारे कैमरा उठाते तो जो कैमरा लग गया हो। अब ये कैमरा भी इतना वजनदार है, मैं तो शायद उठा भी नहीं सकूं, इनकी हिम्मत है, इनके बाजू बेचारों के शल हो जाते होंगे, थक जाते होंगे, तो अब किसी को टकरा जाता होगा, किसी को पाँव लग जाता होगा, किसी को कोनी, इनको इधर उधर हिर फिर करना होता है बस औकत, तो इनको भी दरगुजर कर दें। हाजी फुजैल हैं, हाजी नवीद बापू हैं, फुरकान बापू हैं, और ये हमारी मजलिस जो एतिकाफ का सारा निज़ाम संभालती है माशाअल्लाह, खाना खिलाने वाले, तकसीम करने वाले, निकालने वाले, पकाने वाले, पकवाने वाले, यानी जितने भी हैं सबको आम माफी का ऐलान कर दें, है ना। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके में ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा, कोई पूछगछ नहीं होगी, सबको माफ। फिर कितने मुसलमान हो गए जब आम माफी मिली तो कुफ्फार, तो अब तो खैर मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो माफ कर दे। ये नियत लेकर आया था कि मैं ये माफी तलाफी की तरकीब करूं, और रहा आपस में उसकी चादर खींच ली, इसका तकिया घसीट लिया, यह होता होगा, इसका बैग उठाकर उधर डाल दिया, उसका बैग इधर डाल दिया, ये भी आप लोगों में से हो सकता है कि भूलें हुई हो, है तो ये तकलीफ दे, और जानबूझकर करना भी नहीं चाहिए, और अगर आप उसको जानते हैं तो आपको बराह रास्त माफी मांगनी होगी, ठीक है ना। ताहम एक दूसरे को आप भी माफ फरमा दें और बिल्कुल सगे भाइयों की तरह हो जाए। अगर किसी को धमकी दे दी है कि एतिकाफ के बाहर तो निकल, मैं तेरे को बताऊंगा, खुदा न खास्ता ऐसा हो गया है, तो जिसको धमकी दी है उसको ईजा तो पहुंचनी है, तकलीफ तो होनी है, उससे माफी मांगनी जरूरी है, तौबा भी करनी है, माफी भी मांगनी है। और खुदा न खास्ता नीयत रखी है, दोस्तों की भी तरकीब रखी है कि ये फुला ने मेरे को यूं यूं तो यूं, इसको नहीं छोड़ना है, तो ये सारा ही प्लानिंग जो है ना ये खत्म, फिनिश, ठीक है ना। हमारी लड़ाई अपने भाइयों से नहीं है, शैतान से है। हमारी लड़ाई नफ्स के साथ है जिसने हमको गुनाहों में डाल रखा है, बाकी अपने इस्लामी भाइयों से, आशिकान रसूल से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, है ना। तो किसी भी इस्लामी भाई से अगर कोई नाराजगी हो गई तो माफी, माफी, और कोई यहां से जाने के बाद भी लड़ा लड़ी और ये मसाइल नहीं करने आपको, ठीक है ना। अल्लाह के लिए सबको माफ करना है। अच्छा, इनकी क्या जिम्मेदारी होती है बताओ, सब जानते हैं इनको। अच्छा, इंतजामी ये एतिकाफ के इंतजाम में फुआद भाई हमारे, तो ये काफी एक्टिव हैं। मैं तो खैर इनको करीब से जानता हूँ, पूरा एतिकाफ में इनकी जिम्मेदारी क्या ये नहीं पता थी माशाअल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको भी माफ फरमा दीजिए, जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उससे शिकायतें भी ज्यादा ही होंगी, भूल तो इंसान करता है यार,
تو آپ بھی تو یقیناً بھول کرتے ہوں گے، سبھی کرتے ہیں، ہم لوگ خطا کے پتلے، انبیاء کرام معصوم، ملائکہ معصوم، ہم لوگ تو خطا کے پتلے ہیں۔ حاجی اسلم، اچھا، حاجی اسلم فیضان مدینہ کی جو بھی مجلس ہے ہماری، ان کو بھی معاف فرما دیں۔ میں تو جنت ایکسپریس کا ٹکٹ سب کے بھاونا جی نے بولا مدنی قافلہ، چلو جو مدنی قافلے میں سفر کرے اس کو معاف۔ سب کو معاف۔ یہ ویسے آپ کا مان رکھنے کے لیے میں نے بول دیا سب کو معاف، آپ نے میرا بگاڑا کیا ہے؟ ارے کیا بگاڑا ہے میرا؟ میں تو پردے میں ہوں، میرے تک تو آپ پہنچ نہیں پاتے، تو معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں آپ تک نہیں پہنچتا۔ تو بہرحال یہ کہ آپ میرے سب مدنی بیٹے، اور ہاں ہماری تو یہ روحانی رشتے ہیں، اللہ اس روحانی رشتے کو ہمارے سدا سلامت رکھے۔ بس آپ دنیا میں جہاں بھی رہیں مجھے بھولنا نہیں، میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کرتے رہنا، بخشا جاؤں اس۔ تو یوں سب کو معاف ہے، میری طرف سے تو ایڈوانس میں معاف ہے۔ اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ سلامت رکھے۔ تو چلو آپ میں نے معاف کر دیا نا، اب مدنی قافلہ، ٹھیک ہے نا؟ اب خوشی سے دے دو، کفارے میں نہیں، خوشی سے مدنی قافلہ۔ اب کوئی جنت ایکسپریس میں نہیں جا پا رہا، کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، تو چلو پورے شوال المکرم میں 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر معتکف سفر کی نیت کر لے، اپنے اپنے شہروں سے، اپنے اپنے ملکوں سے، یہاں سے بھی 3 دن کا مدنی قافلہ پورے شوال میں انشاءاللہ۔ باب المدینہ والے تو ڈبل 12 جون کو آ رہے ہیں نا، 24 جون کو انشاءاللہ نہیں، یہ دوسرے شہروں کے بھی ہو سکتا ہے قریب، آ جائیں گے۔ زمزم نگر اور ٹٹا اور گھارو اور یہ قریب قریب جو مقامات ہیں نا، یہاں سے بھی ہو سکتا ہے تشریف لے آئے۔ بلوچستان ہب چوکی وغیرہ یہ بھی قریب ہے انشاءاللہ۔ تو باپا دعا کریں کہ فیضان مدینہ آنا جانا رہے، ہاں۔ اب یہ بیچارے کتنے خوش تھے، کیسی یہاں برکتیں اور رونقیں، اب تو یہ سب سارے معاملات جو ہے دور ہو جائیں گے۔ آتے رہیں گے، بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ در سے غلام آپ کے جائیں تو جائیں کس طرح، مرشد در سے غلام۔ مدینہ، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا۔ تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، کون کون بول رہا ہے؟ میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا۔ اب دیکھو یہ لاج رکھنا ہے اس کی، یہ نہیں کہ کوئی بچے شور مچائے چاند ہو گیا چاند ہو گیا، اور آپ بیگ لے کے کود جائیں مسجد سے باہر اور پتہ چلا بچوں کا شور تھا اور اعتکاف بھی توڑ بیٹھے۔ ایسا نہیں کرنے کا ہے انشاءاللہ۔ اطمینان سے جب اطلاع آئے گی نا تو یہاں سے اعلان کیا جائے گا، پھر بھی نہیں جانا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ کے جانا ہے، آخری صلاۃ و سلام تو پڑھیں گے نا، ظاہر نصیب عشاء کی نماز بھی یہیں ہو جائے، سورہ ملک سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے، عوام بھی اور بھی آ جاتی ہے عوام۔ اگر چاند ہو گیا نا بابا، چاند ہو گیا۔ نیت کریں مدنی مذاکرہ رات کو شرکت کیے بغیر نہ جانے کی، کوئی نیت کر لے۔ اگر چاند ہو گیا، آج ہو یا کل ہو، چاند رات کو مدنی مذاکرہ کون کون شرکت کی نیت کرتا ہے؟ بھلے جو لینے آئے ان کو بھی کہہ دے ہم مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ ایک اسلامی نے بڑی پیاری نیت کی، حالانکہ وہ کسی سبب سے مدنی قافلے میں نہیں جا پا رہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نیت کی کہ چاند نظر یعنی چاند رات کو بھی یہیں رکوں گا اور باپا کے ساتھ عید پڑھ کے ہی پھر میں اپنے گھر جاؤں۔ لیلۃ الجائزہ اتنی بڑی برکت والی رات ہے، کاش کہ رات بھی یہیں گزرے۔ یہاں پر ایک تعداد ہے، سینکڑوں اسلامی بھائی
رات یہیں گزارتے ہیں، کیونکہ وہ یہ رات اگر مسجد میں اعتکاف، نئے سرے سے اعتکاف کی نیت، جیسے نیا اعتکاف، نفل اعتکاف، تو چاند رات کو اعتکاف سے یہاں رات گزاریں، لیلۃ الجائزہ ہے، اور جو مطلب عبادت میں رات گزارے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں یہ چاند رات کی عبادت کے بھی فضائل آئے ہوئے ہیں۔ تو عشاء کے فرض باجماعت پڑھے اور فجر بھی باجماعت پڑھی تو ساری رات عبادت میں گزرے گی، یہ حدیثوں میں فضائل ہیں اس طرح کے۔ تو یہ کہ آپ سے جن سے ہو سکے تو عید کی رات یہیں گزاریں۔ اب یہ کہ مدنی قافلوں کے مسافرین وغیرہ سے جو ملاقات کی بھی تو ترکیب ہوگی نا، اس میں بھی کلام پڑھے جائیں گے اور پرسوز ماحول ہوتا ہے الحمدللہ، تو اس میں بھی آپ شریک ہو سکیں گے، اور اس طرح رات کا ایک حصہ گزرے گا اس میں۔ پھر آرام کا موقع ملا تو آرام، پھر تہجد کے لیے اٹھیں گے، پھر فجر کی اذان ہوگی، اذان کے فوراً بعد سنتیں پڑھ کے 4:30 بجے انشاءاللہ عز و جل جماعت کا اعلان ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو چاند کا سنتے ہی کل جیسے اتوار 30 تاریخ ہے، تو کل تو اللہ کا کرم ہو جائے اور کل کا دن ہم کو مل جاتا ہے تو سورج ڈوبتے ہی اعتکاف پورا ہو جائے گا، لیکن آپ کو بھاگ کے نکلنا نہیں ہے، صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، اور عشاء پڑھیں، مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں جس طرح عرض کیا گیا۔ یہ تو آخری مطلب لمحات ہوں گے، اب یہ کہ یہ جذبات ہوں، تم گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، کس قدر خوش تھے نکل کر چل دیے تھے گھر سے، جب اب اداسی چھا رہی ہے، ہائے اپنے قلب پر، ہائے اب اداسی چھا رہی ہے قلب پر، جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے، کیا کریں ناچار ہیں قابو نہیں حالات پر، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر سکے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے مساجد تک مجھے علم حق دے، باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بغیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جلد حق میں گل جنید باصفا کے واسطے، بغیر شبلی شیر حق دنیا کے
مردوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد بل حسن اور وہ سعید سعد کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج اصفیاء کے واسطے نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے طور عرفان و علوم و حمد و حسنا بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے مہر ابراہیم مجھ پر نار گو گلزار کر بھیگنے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق ایمان کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے میرے دل کو اچھا دل کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے مرضیہ کر میرا چہرہ حشر میں ایک بریا شہزیاء دین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر مولا عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کدے چھے عین علم و عمل عفو عرفہ عافیت خرب اس بے نوا کے واسطے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام میں تشریف رکھیں. اسلام میں تشریف رکھیں. عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع آہ رمضان. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا.